السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں خواجہ مظہر حسین اسلامک سوسائٹی آف مارکھم اونٹاریو کینیڈا سے مخاطب ہوں، اور ابھی جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے، اور میں مسجد کے کارنر سے مخاطب ہوں۔ آپ کی خدمت میں جو خطبہ پیش کیا گیا ہے اس کے چیدہ پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ مولانا نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ رمضان شریف میں سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، الحمدللہ۔ تو سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ یہ جو 10 دن ختم ہونے والے ہیں پہلے، اس میں ہم کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں، یعنی کہ جتنے بھی لوگوں سے ہماری مخالفت ہے، جتنے لوگوں سے ہماری دشمنی ہے، جتنے لوگوں نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے، ان سب کو معاف کر دیں، الحمدللہ رب العالمین، اور دلوں کو صاف کر دیں تاکہ ہماری عبادات کو قبول کیا جائے۔ دلوں کو صاف کر دیں۔ ایک صحابی تھے، مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے اور ان کے گھر میں دوسرے صحابی دیکھنے کے لیے گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کیوں کہا۔ تو دوسرے صحابی 3 دن تک ان کے گھر میں رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاص کام تو نہیں کرتے ہیں، یہ بس نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ تو تیسرے دن صحابی نے پوچھا پہلے صحابی سے کہ آپ ایسی کیا بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو کوئی خاص بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک کام کرتا ہوں کہ میں جب سونے سے پہلے تمام لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ جتنے بھی ہم کو تکلیف پہنچائی یا کوئی غلطی ہوئی یا کسی نے میری پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، غیبت کی ہے، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، بس یہ کرتا ہوں میں۔ تو اس سے یہ ہم کو پتہ چلا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے تمام دشمنوں کو، اپنے تمام مخالفین کو معاف کر کے سویا کریں، معاف کر دیا کریں۔ یہ رمضان میں ہم کو چاہیے کہ سب کو معاف کر دیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مدد کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور لوگوں کو بھوکا نہ ہونا چاہیے۔ جن کو ہم جانتے ہیں وہ معلومات ہم کو ہونا چاہیے کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کو ہے یا نہیں ہے۔ اگر کھانے پینے کو کمی ہے تو ہمیں چاہیے کہ مدد کریں ان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا ہم کو کھانا چاہیے اور میں بھوکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تمام اپنی ازواج مطہرات کو کہ جا کے دیکھو کسی کے گھر میں کھانا ہو تو لے کر آؤ۔ تو کسی کے گھر میں بھی کھانا نہیں تھا، جتنی بھی ان کی بیویاں تھیں ان کے گھروں میں کھانا نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ ان کو اپنے گھر لے جاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ تو وہ صحابی ان کو اپنے گھر لے گئے، گھر لے جا کے اپنے بیوی سے پوچھا کہ کیا کھانے کو کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کھانے کو بہت تھوڑا ہے، بچوں کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، کھانا رکھنا اور بتیاں بجھا دینا، تو پھر وہ مہمان کھانا کھا لیں گے اور ہم لوگ نہیں کھائیں گے، اور بچوں کو سوتے رہنے دینا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا، اور دوسرے دن جب صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری مہمان نوازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی۔ تو یہ ہے، اس لیے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کسی کو کوئی مصیبت تو نہیں آ رہی ہے، تو ان کی مدد کرنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔